السلام علیکم. پروگرام درویش دی دنیا کے ساتھ میں ہوں فاطمہ وسیم, اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ پروفیسر عبداللہ بھٹی صاحب موجود ہیں جو کہ روحانی اسکالر بھی ہیں, اسٹرالوجر بھی ہیں اور پامسٹ بھی ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ان کے بتائے ہوئے ہر تمام تو سلیوشنس کے بعد آپ کے گھروں میں کوئی بھی پرابلم رہتا ہوگا. اگر آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اسکرین پہ دیے گئے نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے حقوق العباد. اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے, انہیں حقوق اللہ کے ساتھ کیوں جوڑا جاتا ہے, یہ ہم آج کے شو میں ڈسکس کریں گے. سر سر کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. اللہ کا شکر, میری بیٹی خیریت سے ہے الحمدللہ. سر اسلام میں حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے اور انہیں حقوق اللہ کے ساتھ کیوں جوڑا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کروڑوں درود و پاک آقا کریم پہ, ان کے اہل بیت پہ, ان کے گھرانے پہ, اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں وہ اپنی نوکری میں, اپنی غلامی میں قبول کر لیں. بڑا اچھا ٹاپک بیٹا آج آپ نے چنیا کہ ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے کہ ہم نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج پہ دھیان دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے, وہ ہمارا بنیادی اور ہمارا فرض ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا نا کہ حقوق العباد کا خیال رکھنا ہے, وہ بالکل خیال نہیں کیا جا رہا. یہاں پہ میں اس حدیث کا سہارا لوں گا. آقا کریم فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک دن ایک شخص ایسا مفلس ہوگا جس کے پاس نماز بھی ہوگی, روزہ بھی ہوگا, حج بھی ہوگی, زکوٰۃ بھی ہوگی, ساری نیکیاں, قرآن تلاوت, پاک, نوافل, ہر چیز اس کے پاس ہوگی, لیکن پھر بھی وہ مفلس ہوگا, پھر بھی اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو صحابہ کرام پریشان ہوتے ہیں کہ یا رسول اللہ, ایک بندہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے, حج دیتا ہے, وہ نوافل پڑھتا ہے, قرآن پاک پڑھتا ہے, ذکر اذکار کرتا ہے, وہ ساری نیکیاں کرتا ہے, ساری زندگی ان نیکیوں کا خیال کرتا ہے, ان حقوق کا, ان فرائض کا وہ خیال کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اس کو مفلس کہہ رہے ہیں, غریب کہہ رہے ہیں, تہی دامن کہہ رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے آپ کو بالکل سمجھ آ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شخص اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم کیا ہوگا, جھوٹ بولا ہوگا, بہتان لگایا ہوگا, اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہوگی, ظلم کیا ہوگا, جبر کیا ہوگا, اور دوسروں کو غیبت کی ہوگی, اور دوسروں پہ ایسے الزامات, دوسروں کے حقوق کا خیال نہیں کیا ہوگا, تنگ کیا ہوگا انسانوں کو, اس کی زبان سے, اس کے ہاتھ سے, اس کے کریکٹر سے لوگ تنگ ہوئے ہوں گے. تو روز محشر کیا اللہ تعالیٰ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ سے بڑا عادل کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ سے بڑا منصف کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے اس دن؟ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ اس کی ساری نیکیاں, جس بندے کے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا, جھوٹ بولا تھا, زیادتی کی تھی, حق مارا تھا, لوٹ مار کی تھی, بہتان لگایا تھا, الزام لگایا تھا, جس کی اس نے حقوق تلفی اور جس کو اس نے نقصان پہنچایا تھا, لہٰذا اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دے, اس کی ساری نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ ان متاثرین کو دے دی جائیں گی. تو آخر میں اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. تو ابھی بھی اس کے ذمے میں وہ سارے حقوق العباد کے حوالے سے مسائل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب جن کو اس نے تنگ کیا تھا ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. یعنی کہ نیکیاں تو آپ کی ساری چلی گئیں, پھر دوسروں کے گناہ لینے کے بعد آپ جو ساری زندگی عبادت کرتے رہے, ریاضت کرتے رہے, مجاہد نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ کرتے رہو, کرنا بھی چاہیے, لیکن اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے, حقوق العباد کی پابندی کی وجہ سے آپ کے وہ سارے حقوق سلب ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنی ناانصافیاں, اپنے گناہ یا اپنی زیادتیاں یا اپنی جو سستیاں کریں گے تو معاف کر دوں گا. لیکن اگر کسی کے آپ نے حق تلفی کی ہے, کسی پہ ظلم کیا, کسی پہ جبر کیا, کسی کو دکھ پہنچایا, تو جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہیں کرے گا میں معاف نہیں کروں گا. یہ اللہ تعالیٰ نے, میں اللہ کے عدل پہ حیران ہو جاتا ہوں کہ اگر تم نے معافی لینی تو اس متاثرہ شخص سے لو جس کے ساتھ تم نے زیادتی کی تھی, ظلم کیا تھا, جھوٹ بولا تھا, نقصان پہنچایا تھا, تکلیف دی تھی, حق مارا تھا, اس کے ساتھ اس کا لوٹ مار کر کے اس کو واپس نہیں کیا تھا. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم روز محشر کامیاب ہو جائیں, ہماری عبادات کا مقصد, ہماری ریاستوں کا, ہماری مجاہدوں کا, ہر چیز کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں روز محشر کامیاب ہو سکے. لیکن اگر روز محشر جا کے ہماری ساری نیکیاں کسی کو مل جانی ہے اور دوسرے گناہ ہمارے کھاتے پڑ جانے, اس کا مطلب ہمیں حقوق العباد کا خیال کرنا پڑے گا. یہاں میں اس روایت کا, بنی اسرائیل کی روایت کا سہارا لوں گا کہ ایک دفعہ ایک بستی ایسی جہاں پہ گناہ, شرک و بدعت اتنی عام ہوتی ہے کہ اللہ کو غصہ آ جاتا ہے. اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے جاؤ اس بستی کو برباد کر دو, اس کو طے والا کر دو. وہ نیچے آتے تو ساری بستی میں لوگ نا شرک و بدعت میں, جھوٹ, کفر میں, برائیوں میں پڑے ہوتے ہیں. تو وہ ایک مسجد میں جاتے ہیں, ایک عبادت گاہ میں جاتے ہیں, وہاں پہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, عبادت کر رہا ہوتا ہے اس دور کی. تو وہ واپس جاتے ہیں, اللہ میاں وہاں اس بستی کو ہم کیسے برباد کریں, وہاں تو ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو سب سے الگ تھلگ مسجد میں بیٹھ کے عبادت کرتے. اللہ کہتا ہے کہ اس کو اتنی نہیں خبر کہ باہر اس کے ظلم ہو رہا ہے, جبر ہو رہا ہے, جھوٹ ہو رہا ہے, فراڈ ہو رہا ہے, وہ لوگوں کو حق سچ نہیں بتا رہا. اس کا فرض تھا لوگوں کو حق سچ بتانا کہ یہ حق ہے, یہ غلط ہے, یہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے. لہٰذا اس کو نیچے رکھ کے ساری بستی کو اس پہ انڈیل دو. لہٰذا سمجھ کے آئی کہ ہم جو ساری زندگی عبادات کرتے ہیں اور کرنی بھی چاہیے, لیکن ہم حقوق العباد کا خیال نہیں کرتے, معاشرے کے لیے صالح انسان نہیں بنتے, اچھے انسان نہیں بنتے. آقا کریم نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, بہترین ہے وہ مسلمان جس کی زبان
اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں، اور جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں، وہ نیک انسان نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کو آج صالح نیک اچھے انسانوں کی ضرورت ہے تاکہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکے۔ ٹھیک ہے سر، ہمارے سے کالر موجود ہے، مہوش ہے سیالکوٹ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم، آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت تو کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے حقوق نہیں ادا کرتے۔ مطلب ہم ظلم جاتی چاہتے نہ چاہتے ہوئے ہم غلطیاں کوتاہیاں کر دیتے ہیں، اور کیا ہماری یہ حقوق العباد کی کو نظر انداز کرنا اور صرف عبادت اللہ کی عبادت کے حضور کے لیے اللہ کی عبادت جو ہے کرنا، وہ ہمارے لیے نجات کا باعث بنے گی کہ ہم حقوق العباد تو نہیں ادا کر رہے ہیں لیکن ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور اس کو ہم اور اپنی اس غلطی کو ہم کیسے درست کر سکتے ہیں، اور اپنے روزمرہ کی زندگی میں ہم چھوٹے چھوٹے کیسے اعمال ادا کر سکتے ہیں جو ہمارے حقوق العباد کے جو فرائض ہیں، حقوق ہیں، ان کو پورا کر سکیں۔ بڑا اچھا سوال بچی نے کیا کہ ہمارے معاشرے میں حقوق اللہ پہ تو زور دیا جاتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اچھا بولنا، اچھا سننا، اچھا تولنا، اچھا خریدنا، کسی کا حق نہ مارنا، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا۔ آقا کریم جب پڑوسیوں کے حقوق کی بات کیا کرتے تھے نا، تو صحابہ کرام فرماتے تھے کہ ہمیں اکثر یہ شک پڑ جاتا تھا، یہ یقین ہو جاتا ہے کہ آقا کریم اس کو وراثت میں بھی حصہ دیں گے، یعنی کہ پڑوسیوں کے حقوق اتنے زیادہ ہیں۔ اور دوسری بات ہے کہ کوئی بھی جتنے بھی پیغمبر دنیا میں آئے، جتنے بھی مذاہب دنیا میں آئے، جتنی بھی اللہ کی کتابیں دنیا میں آئیں، ان سب کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہاں پہ ایک صالح معاشرہ قائم کیا جائے، صالح انسان ہو جو دوسروں کے حقوق کا خیال کریں۔ ایک بات دوسری، یہاں پہ وہ بات میں اکثر میں بار بار اس کو رپیٹ کرتا تھا، کسی کے ذہن میں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان کی بہتری کے لیے، کسی دوسرے انسان کو آسانی دینے کے لیے، خوشی دینے کے لیے کوشش کرتا ہے، تو میں فوری طور پہ جو کوشش کر رہا ہے اس کے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنا شروع کر دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں امن آ جائے، محبت آ جائے، سکون آ جائے، رزق آ جائے، پیسہ آ جائے، صحت آ جائے، تو ہمیں دوسروں کی زندگیوں میں خوشیاں لانی پڑیں گی۔ اچھا انسان کون ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اچھا انسان کو میں رزق اس کو دوں گا جو دوسروں کے ساتھ احسان کرے گا، حسن سلوک کرے گا۔ حسن سلوک کا مطلب ہے کہ آپ کے پڑوسی، آپ کے ملازم، آپ کے دائیں میں نے یہاں بھی ایک بہت بڑا کلچر دیکھا لاہور میں، بڑے بڑے امیروں کے پاس، بڑے بڑے حاجیوں کے پاس، بڑے بڑے سخیوں کے پاس گیا ہوں، بڑی بڑی جو ثقافتیں کرتے ہیں، چیٹیاں کرتے ہیں، عمرے کراتے ہیں، حج کراتے ہیں، لیکن ان کے ملازموں کے ساتھ سلوک بالکل اچھا نہیں ہے۔ ان کے ملازم غریب ہیں، بیمار ہیں، پریشان ہیں، بچیاں جوان ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، لہٰذا ایسا سخی، ایسا متقی، ایسا پرہیزگار جس کے گھر میں اس کے ملازم جو ان کے ساتھ احسن سلوک نہیں کیا جا رہا، اس کی ساری عبادات اس کے منہ پہ مار دی جائیں گی۔ مذہب کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ آپ ایک نیک انسان بنیں، صالح انسان بنیں، معاشرے میں خوشبو بانٹیں، امن بانٹیں، محبت بانٹیں، پیار بانٹیں۔ اگر کوئی ایسا انسان جو ساری عبادت کرتا ہے اللہ کی، لیکن انسانی معاشرے میں وہ ایک اچھا رول ادا نہیں کرتا، تو اس کی پکڑ ہوگی، اس کی ساری نیکیاں گناہ گاروں کو مل جائیں گی، اور گناہ گاروں کے گناہ اس کے کھاتے میں آئیں گے، اور اس کو وہ خالی دامن ہو جائے گا، لہٰذا وہ مفلس ہے۔ لہٰذا ہمیں کامیابی کے لیے دوسرے انسانوں کے ساتھ احسن سلوک کرنا ہے، تب بھی ہماری عبادت قبول ہوں گی۔ سر، معاشرتی ناانصافی سے کیا مراد ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کی جو نمایاں صورتیں ہیں وہ کون سی ہیں؟ معاشرتی ناانصافی کا سب سے بڑا سلوک یہ ہے کہ جب معاشرے میں کوئی ادارہ ہے، وہاں پہ پروموشن ہونی ہے، کوئی ترقی ہونی ہے، کسی کو بونس ملنے، تو وہاں پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون حقدار ہے، کون حقدار نہیں ہے، اور وہاں پہ اگر کسی کی پروموشن کا ٹائم آ گیا، اس کو پامال کر کے کسی سفارشی کو لگا دیا گیا، کسی کو ترقی جب نوکری کا ٹائم ہے، کسی حقدار کی جگہ کسی کو سفارشی کو لگا دیا۔ میں تو بڑا تکلیف میں ہوں ایک واقعے سے، میں بیٹا آپ حیران ہو جاؤ گے۔ لاہور میں ایک بڑی چین ہے اس پرائیویٹ اسکولوں کی، اس کی پرنسپل میرے پر ایک دفعہ آئی، کہتی میرے پاس رائٹ ہے کہ میں اپنے بچوں کو اپنے اسکول میں 4-5 بچوں کو فری کر سکتی ہوں، میرا مرشد ہے، میرا آپ سے بڑا تعلق ہے، تو میں آپ کے بچوں کو کرنا چاہتی ہوں، لیکن میں نہیں کروں گی۔ میں کہا کیوں نہیں کریں گے آپ؟ کہتی میں کہ اتنا بڑا اسکول ہے، پورے پاکستان میں اس کی برانچز ہیں، تو کہ میں نام اس لیے لوں گا وہ شاید میرے پیچھے پڑ جائیں۔ کہنے لگے جب سال کے بعد آتا ہے نا رزلٹ کا ٹائم آتا ہے، تو ہمیں لسٹ دی جاتی ہے کہ اس بچے نے فرسٹ آنا ہے، اس نے سیکنڈ آنا ہے، اس نے تھرڈ آنا ہے۔ ہمیں لسٹ دی جاتی ہے کہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پہ ان بچوں کو جو با اثر ہیں، جو طاقتور ہیں، جو معاشرے پہ اثر رکھتے ہیں، ان کے بچوں کو پروموشن دے دیتے ہیں۔ لہٰذا وہ بچے جو سارا سال محنت کرتے ہیں، ترقی کرتے ہیں، ان کو پروموشن، ان کو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ نہیں آتی۔ اسی طرح باقی معاملات میں بھی جو تگڑے ہیں، جو امیر ہیں، جو با اثر ہیں، جو روبدار ہیں، ان کے معاملات کو بہتر دکھا جاتا ہے۔ ہمارے ملک کا المیہ یہ کہ جسٹس دیکھیں، جسٹس کا یہ حال ہے، پولیس کا یہ حال ہے کہ جو طاقتور ہے وہ پولیس اس کی بندی بنی ہوئی ہے، اس کی غلام بنی ہوئی ہے، اور جو کمزور ہے اس کے اوپر جابر بن کے
اس پہ ہٹلر بن کے، اس میں چنگیز خان بن کے علاقے کی زندگی برباد کرتے ہیں. ناانصافی یہ ہے کہ جب کسی کوئی حقدار ہے اس کو وہ سیٹ، وہ پروموشن، وہ عہدہ، وہ ٹینڈر، وہ نوٹس، وہ ٹھیکہ دینے کی بجائے اس بندے کو دے دیا جائے جو حقدار نہیں. لہٰذا پھر حقدار یہاں پہ کرپشن کرتے کرتے اس معاشرے میں کسی حقدار، کسی انصاف والے، کسی جائز، کسی صحیح بندے کو حق نہیں ملتا، غلط حق ملتا. لہٰذا وہ پھر غلط طریقوں کی طرف آتا ہے. عام انسان پھر کیا کرتا ہے جب وہ اس کو کسی نے اس پہ ظلم کیا، وہ پولیس کے پاس جاتا، پولیس نہیں سنتی، کورٹ میں جاتا، کورٹ نہیں سنتی، جج کے پاس جاتا، جج نہیں سنتا. وہ پھر اپنا پستول پکڑتا ہے کہ میری یہاں پہ کسی نے نہیں سننی. وہ پستول پکڑتا، اپنی عدالت لگاتا اور پھر کسی کو قتل کر دیتا. قتل کے بعد ہمارا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے. لہٰذا معاشرتی ناانصافی یہ ہے کہ جب کوئی حقدار ہے اس کو حق نہ ملے، دوسرے کو دے دیا جائے، تو یہیں سے پھر بہت ساری بیماریوں کا آغاز ہوتا ہے، یہیں سے پرابلم ہوتے ہیں، یہیں سے معاشرے کا امر خراب ہوتا ہے اور یہیں سے پھر وہ چیزیں خراب ہوتی ہیں اور معاشرہ غلط طریقے سے چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، ہمارے سے کالر موجود ہیں. عمر ہے سیال کوٹ سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ میرا سر سے سوال ہے، میں ایک ٹیچر ہوں تو اسے بنا سر سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں جی جی. کہ ہم عمومی طور پر اپنی محافل میں عبادات، ریاضت اور ظاہری شاعر پر تو سیر حاصل گفتگو سنتے آتے ہیں، مگر کیا ہمارے معاشرے کا اصل بگاڑ اور اخلاقی جو زوال ہے وہ حقوق العباد سے مجرمانہ غفلت کا نتیجہ نہیں ہے؟ اور جو اہل علم ہیں کب اس اہم ترین گوشے کی طرح متوجہ ہوں گے، یہ بتا دیجیے. اور انسان سازی کے اس عظیم سفر میں ایک معلم کو اپنے فکر و عمل سے حقوق العباد کی پاسداری کے لیے کیسے عملی شمع روشن کرنی چاہیے؟ بڑا اچھا سوال کیا، درد دل رکھنے والا ہے. ہمارے معاشرے میں ہو کہ ہماری درسگاہیں، ہماری یونیورسٹیاں، ہماری تعلیمی ادارے، وہاں پہ ڈگریاں چھاپی جا رہی ہیں، وہاں پہ کردار نہیں چھاپے جا رہے. کردار سازی، انسان سازی، اخلاقیات، یہ وہاں اچھے انسان وہاں پہ تخلیق نہیں ہوتے. اچھے انسان تخلیق ہوتے تھے خانقاہوں میں. صوفیہ کرام کی خانقاہیں تھیں، مدرسے تھے، مجالس تھی، جہاں پہ کردار سازی پہ دھیان دیا جاتا ہے، جہاں پہ اخلاقیات کا دھیان دیا جاتا تھا. یہاں پہ ڈگریاں دی جاتی. میں نے بڑے بڑے لوگ دیکھے ہیں، ڈگری پہ ڈگری، اتنی ڈگری، فلاں ڈگری، فلاں ڈگری، فلاں ڈگری. جب حسن سلوک کا وقت آتا ہے تو بالکل کورے نظر آتے ہیں، خالی نظر آتے ہیں. وہ بالکل ہمیں نظر ہی نہیں آتے کہ ان کے اندر کوئی اخلاق کیا آتا ہے. آقا کریم نے سمپل سیدھی سیدھی بات کی، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے صالح ہے، دوسروں کے لیے امن ہے، دوسروں کو خوشی بانٹتا ہے. یہاں میں ایک بڑی پیاری بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آ جاتا ہے کہ کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، آپ عبادت گزار ہیں، آپ متقی ہیں، آپ حاجی ہیں، آپ فقیہ ہیں، آپ مفسر ہیں، آپ عالم دین ہیں، آپ بڑے یعنی کہ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے آپ کیٹو ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، عالم دین بھی ہیں، امام مسجد بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اور دانشور بھی ہیں، اور دانشور کے بعد مفکر سکالر بھی ہیں. آپ کے سامنے کوئی ایسا لمحہ، کوئی ایسا کیس آ گیا ہے کہ کوئی انسان تکلیف میں، اور اللہ نے آپ کو وہ سورس، وہ طاقت وہ دی ہے کہ آپ اس کی تکلیف کو رفع کر سکتے ہیں. اگر آپ اس تکلیف کو رفع نہیں کرتے، اس کے دکھ کو نہیں مٹاتے، تو آپ مفسر ہو سکتے ہیں، عالم دین ہو سکتے ہیں، فقیہ ہو سکتے ہیں، آپ نیک انسان نہیں ہیں. نیکی کا تعلق کیا ہے کہ جب کسی دوسرے کا دکھ بانٹیں، کسی دوسرے کی زندگی میں آسانی لائیں. اگر آپ اچھے ڈاکیے ہیں، اچھا ڈاکیہ کون ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کو انعامات کی بارش کر دی، رزق دیا، پیسہ دیا، دولت دی، شہرت دی، اور وہ سارا کچھ سمیٹ کے بیٹھ گیا ہے اور دوسروں کو نہیں دیتا. تو اللہ ایسے ڈاکیے کی ڈاک روک لیتا ہے، وہ کسی دوسرے کو ڈاکیہ ڈھونڈ لیتا ہے. اچھا ڈاکیہ وہی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دوسروں کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے، دوسروں کے ساتھ بہتری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے بھی بہتری لاتا ہے. لہٰذا ہمارے معاشرے میں کردار سازی پہ دھیان نہیں دیا جا رہا، اخلاقیات پہ دھیان نہیں دیا جا رہا. اس میں کوئی شک نہیں، عبادات ہمارا مغز ہے اور ہم نے اسلام پریکٹس ہونا ہے. لیکن اگر ہم نماز پہ نماز اور عمرے پہ عمرہ، 20 عمرے، 40 عمرے، 10 حج، 20 حج کرتے ہیں، اگر اللہ نے توفیق دی کرنے پہ چاہیے. لیکن اگر آپ دائیں بائیں معاشرے میں اپنا امن نہیں بانٹتے، خوشبو نہیں بانٹتے، اچھائی نہیں بانٹتے، آسانی نہیں بانٹتے، تو ہماری عبادت ہمارے منہ پہ دے دی ماری جائیں گی. ہمیں اب جو نجی مجالس ہیں، جو ہمارے جو مفکر ہیں، جو عالم دین ہیں، انہیں اخلاقیات پہ، انسان سازی پہ، کردار سازی پہ دھیان دینا چاہیے. ہمارے معاشرے کو اچھے انسانوں کی ضرورت ہے، کردار سازی والے انسان. یہاں پہ کردار سازی ختم ہو گئی ہے، یہاں پہ انسان بننے بند ہو گئے ہیں. یہ جو ہمارا معاشرہ ہے کہ نا ایک ظلم و جبر کی مشین بن گئی، جہاں پہ فراڈ ہے، جھوٹ ہے، نفرت ہے، مسلط ہے. لہٰذا ہمیں اچھے اخلاق کے لیے کردار کو اپنانا چاہیے اور کردار کو پروموٹ کرنا چاہیے. جیسے ہمارے ساتھ ایک کالر اور موجود ہے، مریم عبداللہ ہیں چھانگا مانگا سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا ہے؟ پہلے تو میں نا پروفیسر صاحب کو آپ کے چینل کو مبارک دینا چاہوں گی کہ پروفیسر صاحب کی وجہ سے جو ہے نا کہ بڑے لوگ استفادہ اٹھا رہے ہیں. آگے بھی ایک دفعہ میں نے کال کی تھی تو میرا ایک مسئلہ تھا، تو پروفیسر صاحب نے تسبیح بتائی تھی، وہ میرا کام ہو گیا تھا. تو میں پروفیسر صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا بھی کروں گی اور جو ہے نا آپ کے چینل کو مبارکباد بھی دوں گی. اور میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے
کہ نماز کا ذکر کیا جاتا ہے, لوگ جو ہے نا کہ ساری عبادات کا ذکر کرتے ہیں, لیکن حقوق العباد کا کبھی ذکر نہیں کیا گیا. میری ایک کزن ہے, وہ ایڈوکیٹ ہیں, تو ان کے نا جو ہے کہ مطلب وہ بیچاری سارا کچھ کرتے کراتے, لیکن ان کے جو ہے کہ گھر میں جو بھی معاملات ہیں, بیٹوں کو حق دیا جاتا, بیٹیوں کو نہیں دیا جاتا. میں نے پوچھنا تھا کیا اگر حقوق العباد جو ہے ہمارے معاشرے میں ان کی کیا اہمیت ہے, اسلام میں اس کی کیا ہے, کیا تقاضا ہے, اور کیا ہمارے علماء دین کو اس کے بارے میں کیا سبق دینا چاہیے, اس کے بارے میں بھی کوئی ہونا چاہیے کہ حقوق یہ میرا سوال ہے. میری بیٹی نے بڑا اچھا ہمارے سارے لوگ جو سننے والے ہیں وہ ملتے جلد سوال کر رہے ہیں کہ میں پھر کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مذاہب کیوں اتارے, اللہ تعالیٰ نے پیغمبر نبی کیوں اتارے, اللہ تعالیٰ نے اسلام اپنی کتابیں زبور ہے, تورات ہے, انجیل ہے, قرآن پاک کیوں اتاری, مختلف انبیاء کرام پہ صحائف کیوں اتارے. ان سب میں ایک ہی سبق تھا کہ ایسی تعلیمات دی جائیں, ایسا لوگوں کو ٹریننگ دی جائے کہ ایک صالح انسان بنے, ایک نیک انسان بنے, جو دوسروں کے حقوق کو جانتا ہو, جس کو پتہ ہوئے کہ یہ حدودوں کی حدود ہے, یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ ظلم ہے, یہ اچھائی ہے, یہ برائی ہے, یہ خیر ہے. مذاہب کا مقصد ایک ہے کہ دماغ کو روشن کیا جائے اور کردار بنائے جائیں, اور کردار بنانے کے بعد ایسی تعلیمات دی جائیں کہ دوسروں کے لیے امن کا باعث بنے. لہٰذا ایسا انسان جو کسی معاشرے کو امن کی طرف لے کے جاتا ہے, صلح کی طرف لے کے جاتا ہے, پیار کی طرف لے کے جاتا ہے, اخوت کی طرف لے جاتا ہے, مساوات کی طرف لے جاتا ہے, وہ تو ہے اچھا انسان. جو نفرت کی طرف, تکبر کی طرف, غرور کی طرف, ظلم اور جھوٹ کی طرف لے کے جاتا ہے برا انسان. لہٰذا ہمارے معاشرے, ہمارے علماء دین کو, ہمارے مدرسوں کو, ہماری یونیورسٹیوں کو, ہمارے اساتذہ کو, ہمارے اسکولوں کو اخلاقیات کی تربیت دینی چاہیے, اچھے انسان بنانا چاہیے, درد دل رکھنے, جس کے اندر درد ہو, جو نہ تڑپ جائے کہ فلاں بندے کو تکلیف ہے, میں اس کی تکلیف کیسے رفع کروں. اگر آپ کے دوسروں کا درد فیل نہیں کرتے, دوسروں کو دکھ محسوس نہیں کرتے, تو آپ کی ساری عبادت آپ کے منہ پہ دے دی ماری گا. ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہر بندہ نا اپنی لائف کا, بلکہ جو نئی سوسائٹیاں بنی ہیں بیٹا, جو نئے مختلف ٹاؤن بنے, وہاں تو کہ جی پہلے پرانے محلوں میں یہ ہوتا تھا, خدا نے کرے کوئی فوت ہو گیا, کوئی پرابلم ہوگی, پورا محلہ اکٹھا ہو جاتا تھا. یہاں تو عجیب نئے محلوں میں عجیب کلچر آ گیا کہ سامنے گھر والا ایک دوسرے کو نہیں جانتا, پڑوسی نہیں جانتا, یہ سوشلائز زیادہ نہیں نا کرتے, سوشلائز زیرو ہو گیا, اور ایک دوسرے سے دوری کا ایلیمنٹ اتنا آ گیا, ہر بندہ اپنی لائف میں مست ہے, اسے پتہ نہیں میرے دائیں کون رہتا ہے, میرے بائیں کون رہتا ہے, میرے سامنے کون رہتا ہے, میرے پیچھے کون رہتا ہے. معاشرے کا بہترین ممبر وہی ہے, معاشرے کا بہترین رکن وہی ہے جو اخلاقیات جانتا ہے, جو کردار سازی جانتا ہے, جو اچھے انسان بناتا ہے اور دوسرے انسانوں کی خوشی کا باعث بنتا ہے. اگر آپ دوسرے انسانوں کی خوشی کا باعث نہیں ہیں تو آپ کی ساری عبادات آپ کے منہ پہ دی جائیں گی. لہٰذا ہمارے معاشرے کو, ہمارے جو ایسے لوگ جو سوچ کو پروموٹ کرتے ہیں, جو فکری ارتقاء کرتے ہیں, جو فکری رہنمائی کرتے ہیں, اور جو تھنکر ہیں ہمارے معاشرے کی, جو فکری رہنمائی کر کے معاشرے کو ایک طرف لے کے جاتے ہیں, ان اخلاقیات پہ, انسان پہ, ایک انسان کا قتل پوری انسانیت قتل, ایک انسان کا خانہ کعبہ سے زیادہ حرمت کسی نیک ایک امتی کی, ایک مسلمان کی ہے. یعنی کہ اگر آپ ایک انسان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے, اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا خانہ کعبہ سے زیادہ اس کی حرمت ہے. اگر کسی کو دل توڑتے ہیں تو اس پہ رب رہتا ہے, آپ کسی رب کے وجود کو مجروح کرتے. لہٰذا ہمیں انسان سازی, محبت, کردار سازی, دوسروں سے محبت کا سبق لینا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ امن کا گہوارہ بن سکے. ٹھیک ہے سر, ہمارے سے کالر موجود ہیں, شہروز ہیں اسلام آباد سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میرا سوال آپ کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے, حقوق العباد سے ریلیٹڈ, کیونکہ آج کل معاشرے میں کافی زیادہ مطلب ایک دوسرے کا حق مار رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں, کوئی کسی کی پرواہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو سم ٹائمز میں بھی یہ فیل کرتا ہوں کہ شاید میرے اندر کوئی کمی ہو, تو اس سے ریلیٹڈ ایک تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ جو اگر میرے اندر کوئی ایسی چیز ہے, اللہ نہ کرے, تو اس کو میں مزید بہتر کرنے کے لیے یا اس کو اپنے اندر سے نکالنے کے لیے اور اپنی لوگوں کے ساتھ رویے کو بہتر کرنے کے لیے کیا پڑھوں, وہ سر سے مجھے پوچھ کے بتا دیں. اور کیا ہمارے جو علماء دین ہیں ان کو اس کے اوپر زیادہ تبلیغ نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ دینی تبلیغ تو وہ کرتے ہیں لیکن ہیومن رائٹس کے اوپر یا حقوق العباد کے اوپر بالکل بھی بات نہیں کرتے, جو کہ ایک میرے خیال سے ہمارے دین کا جز ہے, بڑا امپورٹنٹ. میرے بیٹے نے بات کی علماء دین کی, اس میں کوئی شک نہیں, جو ہمارے نیک علماء دین ہیں, جو صالح علماء دین ہیں, جو اسلام کی حقیقی تعلیمات پہ عمل پیرا ہیں, جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہمیں دیتے ہیں, ہمارے ماتھے کا جومر ہے, ہمارے سر کا تاج ہے. لیکن وہ علماء دین جو دوسرے فرقے کو لتاڑنے کے لیے, دوسرے فرقے کو برائی کرنے کے لیے, کفر کا الزام لگانے کے لیے اور متشدد معاشرے کو خراب کرنے کے لیے ایکٹیویٹی کرتے, تو ان کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. نیک عالم دین کون ہے؟ جو معاشرے میں امن لائے, محبت لائے, اخوت لائے, پیار لائے. ہمارے معاشرے کا ایک اور پرابلم بیٹا آ گیا. ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ اپنی
دنائی سے, اپنی چلاکی سے, اپنی شطاری سے, اپنی تیزی سے کوئی لوٹ مار کر لیتا, کوئی کسی کو دھوکہ دے لیتا اور کہتا کہ میں بڑا کامیاب انسان ہوں, میں نے دھوکہ دے دیا. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ کائنات کا جو سسٹم ہے نا, یہ اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے. یہ سسٹم ہمیں نہیں ہے. اگر آپ کسی کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں, کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, اپنی دماغ سے, اپنی چلاکی سے, اپنی تیزی تراری سے, اپنی دنائی سے اگر کسی جھوٹ کو اچھا بنا کے پیش کرتے ہیں اور آپ اپنا وقتی فائدہ لے جاتے ہیں, تو کائنات کا سسٹم بڑا خوبصورت ہے. رب آپ کو جانتا ہے. اس وقت تک آپ کی موت نہیں آئے گی جب تک آپ کو وہ سزا کا عمل سے نہیں گزارا جائے گا. لہٰذا اگر ہم اپنی دنائی سے, چلاکی سے, اپنی پھرتی سے, اپنی ایجوکیشن سے, اپنی فکرہ بندی سے, اپنے الفاظ سے کوئی وقتی فائدہ اٹھا لیتے ہیں جھوٹ بول کے, فراڈ کر کے, تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا, اس کا ہمیں نقصان ہوگا. ہم نے کائنات کے سسٹم کو چھیڑا ہے, رب کو چھیڑا, اور رب بہتر جانتا ہے. ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے کہ ہم جہاں دیکھتے ہیں نا کہ جہاں کہ مجھے کوئی انسان نہیں دیکھ رہا تو وہیں پر حرکت شروع ہوتی ہے. انہیں یہاں پہ بندے کو خیال کرنا چاہیے, رب دیکھ رہا ہے, دو فرشتے ہمارے اوپر بیٹھے وہ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم انسان کو دھوکہ دے دیتے ہیں, فریب کر لیتے ہیں, جھوٹ بول دیتے ہیں, لیکن نہ ہم فرشتوں کو جھوٹ بول سکتے ہیں, نہ ہم رب کو چیٹ کر سکتے ہیں. لہٰذا ہمیں وقتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کسی مسلط, کسی چلاکی, کسی پھرتی کی بجائے حق سچ کا ساتھ دینا چاہیے. یہی وہ لمحہ جس پہ زور دینے کی ضرورت ہے, یہی وہ لمحہ جس پہ کردار سازی کی ضرورت ہے, یہی وہ لمحہ جس پہ اخلاقیات کی ضرورت, جو ہمارے عالم دین جب دیں گے تو ہمارے معاشرے میں صالح انسان پیدا ہوں گے. جب صالح انسان پیدا ہوں گے, صالح معاشرہ بنے گا. جب صالح معاشرہ بنے گا تو معاشرے میں امن ہوگا, محبت ہوگا, پیار ہوگی, اخوت ہوگی, دانش مندی ہوگی. اور جب صالح معاشرہ نہیں ہوگا, جھوٹ ہوگا, تکبر ہوگا, غرور ہوگا, ناانصافی ہوگی, ظلم ہوگی. لہٰذا ہمیں فوری طور پہ اخلاقیات پہ دھیان دینا ہے. آقا کریم اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بار بار اخلاقیات کا زور دیا ہے. اگر ہم نہیں دے رہے تو ہم بہت بڑی غلطی ہم کر رہے ہیں, ہم بہت بڑی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے سے کالر موجود ہے, علی ہیں سیال کوٹ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ جی میں نے پروفیسر صاحب سے پوچھنا ہے کہ اگر ایک انسان عبادات میں بظاہر بہت آگے ہو, خود کو دیندار بھی سمجھتا ہو, لیکن اس کے فیصلے, رویے اور طرز عمل مسلسل دوسرے انسانوں کی عزت, اعتماد, وقت اور آزادی رائے, ذہنی سکون اور دیگر حقوق کو مجروح کرتے رہیں, تو کیا محض عبادات اسے حقیقی دینداری کا مقام دے سکتی ہے؟ اور اگر حقوق العباد صرف مال اور جائیداد تک محدود نہیں بلکہ کسی انسان کی عزت نفس, اعتماد, وقت, سکون اور حق رائے بھی اس میں شامل ہیں, تو پھر ایک مسلمان کو اپنی دینداری کا احتساب صرف اپنی دینداری سے کرنا چاہیے, یا اس بات سے بھی کہ اس کے ہاتھ, زبان, فیصلوں اور رویوں سے دوسرے انسان کس قدر محفوظ ہیں؟ ٹھیک ہے. بچے نے بڑا دھیان سے لگتا ہے پہلے سوال لکھا ہے, لکھنے کے بعد پھر اسے کیا, اور اس کے الفاظ سے درد چھلک رہا تھا, محبت چھل رہی تھی. یہاں پہ میں ایک بات کلیئر کر دوں, انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا چلاک ہوں, میں بڑا تیز ہوں, میں نے اپنی چلاکی سے, اپنی دنائی سے, اپنی پھرتی سے, اپنی عقل سے فلاں مقصد حل کر لیا. وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کائنات کا سسٹم جسٹس پہ ہے, اس پہ انصاف ہے. اس میں اگر آپ نانصافی کریں گے تو نانصافی ہے, اگر آپ سچ بولیں گے تو اچھائی. پھر کائنات میں ایک اور بڑا خوبصورت سسٹم ہے جو لا آف اٹریکشن بھی کہتے ہیں. اگر آپ نے اچھائی کو پروموٹ کیا تو کائنات کی اچھی قوتیں آپ کے ساتھ ہوں گی. اگر آپ نے نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کیا تو کائنات کی نیگیٹو شیطانی قوتیں آپ کے ساتھ ہو جائیں گی. لہٰذا وقتی طور پہ کسی چلاکی سے آپ کوئی لمحے, کوئی وقت, کوئی ریلیف آپ حاصل کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی, میں فلاں ٹائم پہ پیاسا تھا, فلاں بندہ تم نے اسے پانی نہیں پلایا, تو وہ میں تھا. یعنی کسی انسان کے بھوکے ہونے کو اللہ اپنی ذات قرار دیتا ہے, کسی انسان کے پیاسے ہونے کو اپنی ذات. فلاں ٹائم پہ میرے پہ کپڑے نہیں تھے, مجھے کپڑے نہیں دیے, فلاں ٹائم پہ میں مجھے دوائی چاہیے تھی تو نے مجھے دوائی نہیں دی. تو انسان ایسے سے پوچھے گا, اللہ میاں تو کائناتوں کا بادشاہ ہے, تجھے کسی کی ضرورت ہے؟ اللہ فرمائے گا جو اگر کوئی انسان ہے تو وہ میں اس کو دینا مجھے دینا ہے. یعنی کہ اللہ کا سسٹم کتنا جسٹس پہ اور کتنی خوبصورتی پہ, کتنی دنائی عادلانہ ہے کہ جب ہم کسی انسان کو ریلیف دیتے تو اللہ راضی ہو رہا ہوتا ہم سے. یعنی کہ ریلیف ہم اپنے معاشرتی بھائی کو دے رہے ہیں, اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے, کہتا ہے کہ جب تم کسی کو ریلیف دو گے میں تمہیں ریلیف دے گا. ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں جو ہیں فرما بردار ہو جائیں, ہمارے گھروں میں برکت آ جائے, ہمارے گھروں سے بیماری, پریشانی, جادو ٹونا, جن, بھوت, ساری چیزیں ختم ہو جائیں, جھگڑے ختم ہو جائیں, ہم ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں گھروں میں ختم, تو ہم اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم دوسروں کو آسانی دینا شروع کر دیں, دوسروں کو بھلا دینا شروع کر دیں, دوسروں کی زندگی میں برکت لانی شروع کر دیں, دوسروں کی زندگی میں آسانی لانا شروع کر دیں, دوسروں کو سکھ دینا شروع کر دیں, تب بھی ہماری زندگی میں خوشی آئے گی. اگر ہم دوسروں کو تکلیف دیتے تو ہمیں تکلیف ہی ملے گی, اگر ہم دوسروں کو خوشی دیتے تو ہمیں خوشی ملے گی. ٹھیک ہے سر, ہمارے سے کالر موجود ہیں, ان سے صرف ہم نے سوال لینا ہے. وحید احمد ہیں لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر آپ کا سوال کیا؟ میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہم نے دیکھا ہے لوگ دوسرے میں دکھ میں دکھی تو ہو جاتے ہیں کہ لیکن دوسرے کے سکھ میں سکھی نہیں ہوتے. بس ٹھیک, جی جی اوکے ٹھیک ہے. یہاں پر لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک, ویل بی رائٹ بیک.
ویلکم بیک سر. بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے ایک سوال لیا تھا, اب آپ نے اس کا آنسر کرنا. بڑی پیاری بات بچے دیکھیے کہ ہم کسی کے دکھ میں کیوں خوش ہوتے ہیں. آج موجودہ دور اگر آپ اس کی اسٹڈی کریں, اگر اس کا مطالعہ کریں تو ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس, نیگیٹو تھاٹس, منتقمانہ یعنی کہ انتقامی جذبات ہر بندے میں گھرے ہوئے ہیں. کوئی بندہ حقیقی خوشی سے محروم ہے, کوئی بندہ باطنی پلیئر سے محروم ہے, کوئی بندے کسی چہرے کے بندے پہ حقیقی خوشی نظر نہیں. ہر بندہ اداس ہے, بے چین ہے, ڈسٹرب ہے, مارا پھیری جا رہا ہے. تو یہاں پہ نا میں اپنے دیکھنے والوں کو بڑے ادب سے, بڑے احترام سے ملتمس ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں نا حقیقی خوشی, میں چاہوں کہ میں حقیقی طور پہ خوش ہوں, میرے اندر ڈپریشن نہ ہو, میرے اندر انگزائٹی نہ ہو, میرے اندر سٹریس نہ ہو, میری نیند ٹھیک ہو, میری چیزیں ٹھیک ہو, میں پیسفل ہوں, میں لائف کو انجوائے کروں. لائف کو انجوائے کرنا ایک آرٹ ہے. اگر آپ دہی پلے کھاتے ہیں, فروٹ چاٹ کھاتے ہیں, آپ سستی چیز کھاتے ہیں تو آپ کو لطف آتا. میں کہا کاش ایسا ہو جائے. لطف ہے. ہم ہر بندہ یہاں پہ نا خوشی سے محروم. آج میں آپ کو خوشی کا وہ فارمولہ دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے دیا, اور آپ میری بات سے ایگری کریں گے. یعنی کہ اگر آپ کوئی ارب پتی میرے پاس آتا ہے, کھرب پتی میرے پاس آتا ہے, افسر آتا ہے 22 گریڈ 20 گریڈ, فلاں 4 کوٹھیاں 6 کوٹھیاں 10 گھر, دبئی میں اتنے گھر, انگلینڈ میں ایسے گھر, لیکن باطنی خوشی سے محروم ہے. خوشی کا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے سسٹم پہ محران ہوں. جب آپ کسی انسان کے ساتھ, جب کسی انسان کو آپ معاف کرتے ہیں, جب کسی انسان کے ساتھ آپ بھلائی کرتے ہیں, جب کسی کے ساتھ چیریٹی کرتے ہیں, جب کسی کا دکھ رفع کرتے ہیں, جب کسی کی بیٹی کی شادی, جب کسی کی فیس, جب کسی کی تنخواہ, جب کسی کا بل, جب کسی کا میڈیکل کا بل, جب کسی کو کہتے ہیں کہ پورے مہینے کی دوائی آپ میرے سے لے جایا کریں, اللہ کا سسٹم بڑا خوبصورت ہے. اسی وقت آپ کے اندر جو پچوٹری گلینڈ, پیریل گلینڈ اللہ نے بتایا ہیں, فوری طور پہ ہیپی ہارمونز کا اخراج کرتے ہیں. وہیں پہ سیروٹونن کیمیکل ہے, کارٹیسول ہے, ڈوپامین ہے, میلانون, سارے جو ہیپی ہارمون بندے کے اندر گرتے ہیں اور ایک عجیب سی خوشی کا اظہار ہوتا ہے. دیکھیں نا, جب آپ کبھی کہتے ہیں فلاں بیٹی کی شادی, فلاں بندے کی بیماری, فلاں بندے کا فیس, فلاں بندے کی ٹینشن, فلاں بندے کو جا میں تینوں معاف کیتا, معاف کرنے کے بعد آپ کے باطن سے خوشی کے ہارمون پھیلتے ہیں اور آپ حقیقی خوشی سے ہمکنار ہوتے ہیں. اور جب کبھی آپ کہتے ہیں جا میں تینوں معاف نہیں کرنا, جا میں تینوں معاف, تیری گل میں دل چ رکھ لی ہے, جب آپ دل میں رکھتے ہیں تو گند رکھتے ہیں. وہ گند نفرت کی شکل میں آپ کے اندر نیگیٹو ہارمون پیدا کرتا ہے, کارٹیسول کا بیلنس خراب کرتا ہے. آپ کچھ لوگ ایگوئسٹک بھی ہوتے ہیں نا, وہ ایگو کا مسئلہ بنا کے کچھ پرانی باتوں کو ٹارچر کے نئے نئے طریقے, جب وہ ٹارچر کے نئے نئے طریقے, نئے نئے اینگل, نئے نئے زاویے, جب آپ کسی کو ٹارچر دیتے تو آپ کے اندر نیگیٹو ہارمونز پیدا ہوتے ہیں. آپ آزما کے دیکھ لیں, کسی کو معاف کر کے, کسی کو خوش کر کے, کسی کو فیس دے کے, کسی کو دوائی دے کے, کسی کو مسکرا کے دے کے, کسی سے معافی مانگ کے دیکھیں تو فوری طور پہ آپ کے اندر خوشی کا احساس ہوگا. آپ کے چہرے پہ نور, روشنی, اور آپ ڈپریشن, انگزائٹی, سٹریس سے دور ہو جائیں گے. اور جب آپ کسی کو معاف نہیں کرتے, کسی کا کینہ, نفرت, بغض اپنے سینے میں رکھ لیتے ہیں, میں کہتا ہوں اپنے بیڈ پہ آپ نفرت کا, اپنے تکلیف کا مبتلا ہوتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ گھر میں خوش ہوں جب آپ منتقمانہ مزاج رکھتے ہیں, انتقام رکھتے ہیں, دوسروں سے ناراض ہوتے ہیں, اپنے بیڈ پہ آپ نیگیٹو پڑے ہوئے ہیں, سڑ رہے ہیں, جل رہے ہیں, بھوس رہے ہیں, اس کو اگر کوئی کامیابی میں یہ کیوں ہو گیا, وہ کیوں ہو گیا, جب حسد کینہ بغض میں رکھتے ہیں. اور جب آپ کسی کو معاف کرتے ہیں تو آپ کے اندر ہیپی آ. اگر آپ خوش رہنا چاہتے ہیں, اگر آپ باطنی پلیئر کی حقیقی خوشیوں سے ہمکنار ہونا چاہتے ہیں تو دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں, دوسروں کو خوشی دینا سیکھیں. ظالم سے ظالم انسان کو اگنور کریں. اگر کسی پہ احسان کیا تو اس پہ احسان جتائیں نا اسے, اور کسی کے ساتھ بھلائی کی تو اس کو بھلائی اس کو جتائیں نا بار بار. جب آپ اچھائی بانٹیں گے آپ کے اندر خوشبو پھیلے گی, جب آپ برائی بانٹیں گے آپ کے اندر نفرت اور کوہر اور بری چیزیں پھیلیں گی. آپ ناراض رہیں گے, اپسیٹ رہیں گے, ڈسٹرب رہیں گے, ڈپریشن کا شکار رہیں گے, انگزائٹی کا شکار رہیں گے. خوشی کا درمدار دوسروں کو معاف کرنے میں, دوسروں کو خوشی دینے میں, دوسروں کو ساتھ احسن سلوک کرنے میں ہے. اور جو غم, ڈپریشن, انگزائٹی ہے, کینہ, بغض, حسرت دل میں رکھنے سے, دوسروں کو نہ معاف کرنے میں ہے. لہٰذا آپ خود طے کر لیں کہ یہ ہمارے اندر گند اتنا آ گیا, ہمارے اندر نفرت, تکبر, غرور, شہوت اتنی آ گئی ہے کہ جب کسی کو ہم اذیت میں دیکھتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, قاری صدیق ہیں چونیا سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, آپ کا سوال کیا؟ میرا پروفیسر صاحب سوال ہے کہ حقوق العباد انسان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے نافذ کیے ہوئے ہیں. مثلاً والدین, رشتہ داروں اور اپنی اولاد, غریب, مساکین کے سب کے حقوق جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. میرا سوال ہے کہ اس کے علاوہ غیبت, جھوٹ, بہتان, حسد, چغلخوری کیا یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہیں؟ اور دوسرا میرا سوال ہے کہ بعض اوقات انسان اپنی اولاد میں سے کسی ایک بچے سے زیادہ محبت کرتا ہے, لہذا والد انصاف نہیں کر رہا ہوتا. اس کے متعلق بھی روشنی ڈالیں, کیا قیامت کے دن اس کے متعلق تو نہیں پوچھا جائے گا؟ اور میرا تیسرا سوال ہے
کہ سپریم کورٹ آف پاکستان جب حقوق العباد کے معاملے میں جب پبلک کے حقوق کے معاملے میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں جس سے پبلک کے حقوق سلب ہوتے ہیں, کیا جسٹس پکڑا جائے گا یا اس سے فیصلے کروانے والا؟ بات ہم اینڈ کے سوال سے لیتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل, امام ابو حنیفہ ساری زندگی بادشاہ وقت ان کو منتیں کرتے رہے, کوڑے مارتے رہے, جیل میں بھیجتے رہے کہ آپ چیف جسٹس کا عہدہ لے لیں. امام احمد بن حنبل نے لے لیا, امام ابو حنیفہ نے لے لیا, ہمارے باقی جو امام تھے, جو ہماری جن پہ ہماری جو فقہ کی اور ہماری جو اسلام کی بہت ساری تعلیمات کی تفسیر کے حوالے سے عمارت کھڑی ہے, ساری زندگی امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ پہ یہ پریشر رہا گورنمنٹ کا. اس دور کے جو بھی خلیفہ امیر المومنین تھے نام نہاد, وہ کہتے تھے کہ چیف جسٹس کا عہدہ آپ قبول کر لیں. وہ کہتے تھے نہیں, کسی ایک مسئلے بھی میرے سے ناانصافی ہوگی تو وہ ساری پکڑ میری ہوگی. یہ سچ آپ نے ایک انتہائی اہم اور بڑی ہی ہوش ربا قسم کے پوائنٹ کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر چیف جسٹس آف پاکستان اگر اخلاقیات کے حوالے سے اور اخلاقی تہذیب کے حوالے سے اور جو انسانوں کے رویوں کے حوالے سے کوئی اچھا احسن عمل نہیں کرتے تو کہیں نہ کہیں بعض پرسن کی ضرور ہوگی. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں معاشرے بھوک کے بغیر تو زندہ رہ سکتے ہیں, معاشرے عدل اور جسٹس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. لہٰذا اگر کوئی بھی بندہ جو سمجھتا ہے, میں جو کہتا ہوں کہ تکبر کے حوالے سے بات ہے, اس کے سامنے حق آ گیا, وہ حق کو درگزر کر گیا, اگنور کر گیا, اس نے جھوٹ کا ساتھ دیا, تو تکبر غرور کی انتہائی شکل ہے اور تکبر غرور کی بڑی سزا. ایک بات. دوسری بات, یہ نیچرل ہے کہ اگر باپ ہے وہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے اور بچوں سے پیار کرتے ہوئے یہ نیچرل اس کا فطری عمل ہے کہ کوئی بچہ اس کو اچھا لگتا ہے کہ برا لگتا ہے, انسانی فطرت, لیکن اس کو جسٹس عدل کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی چاہیے. ناانصافی کرے گا تو کہیں نہ کہیں اس کی باز پرس ہوگی. دوسری بات ہے کہ تکبر, نفرت, غرور, شہوت, لالچ کی بات کی, غیبت کی. اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, جو بڑھ کے لرزا کے رکھ دیا حضرت انسان کو, کہ لیلۃ القدر کی رات, لیلۃ القدر کی رات میں سب لوگوں کو معاف کر دوں گا, لیکن وہ انسان جس کے سینے میں تکبر, نفرت, غیبت, غرور ہوگا, میں اس کو معاف نہیں کروں گا. یعنی کہ ایسے انسان جن کے سینے میں اخوت, محبت, پیار نہیں ہے اور تکبر, نفرت, غرور ہے, تو روز محشر اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. اور وہ صحابی کی بات آپ سب جانتے ہیں, جب وہ اٹھا تھا تو آقا کریم نے فرمایا تھا, شہنشاہ دو عالم وجہ تخلیق کائنات محبوب خدا, آقا کریم نے فرمایا تھا اگر کسی نے جنتی کو دیکھنا ہے تو یہ وہ شخص ہے. جب وہ صحابی ساتھ گیا تو انہوں نے پتہ کیا اس کے اندر کون سی نیکی ہے. نماز روزہ تو اس دور میں ہر کرتے تھے. تو صحابی نے مہمان صحابی نے کہا تھا کہ میں جب سوتا ہوں تو میرا سینہ نفرت, تکبر, غرور سے پاک ہوتا ہے, میں ہر لوگ کو معاف کر کے سوکتا ہوں. مولا علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, کہتے ہیں امیر میں نا علم غیب سیکھنا چاہتا ہوں. علم غیب کیا کہ مستقبل کے آنے والے واقعات کا مجھے پتہ چلے. تو مولا علی سرکار نے کیا خوبصورت بات کی, اگر تو سوتے وقت اپنے دماغ کو نفرت, تکبر, غرور, لالچ سے پاک کر کے, دوسروں کی غلطیاں اگنور کر کے اپنے سینے کو پاک کر کے سوئے گا, تو اللہ تعالیٰ تیرے اوپر الہام کی, کشف کی, وجدان کی, درجہ فراست کی بارش کرے گا. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں صالح انسان, مکمل انسان, کمپلیٹ انسان اور رب کی انفارمیشن, رب اپنے خاص پیغامات جو اپنے اولیاء کو بھیجتا ہمارے لطیفہ قلب پہ انوارات بارش کی طرح ہیں, تو ہمیں اپنے آپ کو نفرت, تکبر, غرور سے پاک کرنا ہوگا, غیبت سے پاک کرنا ہوگا. اگر کوئی غیبت, نفرت, تکبر میں غرور ہے تو اس کو دنیا میں شامت آ گئی, اس کو تو نہ قبر میں اس کی جان چھوٹنی ہے, نہ روز محشر چھوڑنی. جب تک ہم اپنے نفس کو, اپنے سینے کو, اپنے وجود کو, اپنے دماغ کو, اپنے شعور کو, اپنے لاشعور کو, اپنے دل کو نفرت, تکبر, غرور سے پاک نہیں کرتے, ہماری ساری عبادات دھری کی دھری رہ جائیں گی. لہٰذا ہمیں اپنے من کو, قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے قد افلح من زکا والی بات میں حیران ہوتا ہوں, لوگ اس پہ بڑا کم دھیان دیتے ہیں. 11 قسمیں کھائی اللہ نے. قسم اللہ تعالیٰ کب کھاتا ہے؟ جب کوئی خاص بات, کوئی بھی انسان, جب میں کہتا ہوں میں فلاں قسم کھا کے یہ بات کر رہا ہوں, اس کا مطلب بڑی اہم بات ہے. اور وہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں کھائیں, اور قسمیں کھانے کے بعد پتہ ہے کہ کہا کامیاب ہے وہ شخص جس نے خود کو پاک کر لیا. پاک کوئی جسمانی طہارت نہیں تھی, اندر کے تکبر, غرور, نفرت, شہرت تھے. تزکیہ نفس کی فقیر کیوں بحث کرتے ہیں, کیوں اس پہ زور دیتے ہیں؟ تزکیہ نفس کر کے اگر اندر کے نفرت کے, تکبر کے فرعون, شداد, اور جو ہمارے اندر سانپ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اندر جو نمرود بیٹھے ہوئے ہیں, ظالم جادوگر بیٹھے ہیں ہمارے اندر وجود کے اندر, جب وہ شکست کھائیں گے تو ہمارا وجود پاک ہوگا, پھر ہم معاشرے کے لیے بھی بہتر ہوں گے, اپنے لیے بھی بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے سر, ہمارے ساتھ مصباح فاروق موجود ہیں لاہور سے. میم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میم آپ کو آواز آ رہی ہے یا ان کی لائن ڈراپ ہو گئی ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا نام مصباح فاروق ہے. جی جی. تو میرے ہسبینڈ کی نا ڈیتھ ہو چکی ہے, تو میں اپنے ہسبینڈ کی دوسری بیوی تھی. تو پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا ہے, ان میں سے ان کے 5 بچے ہیں, وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں.
تو یہ جو گھر جس میں میں رہتی ہوں یہ 30 سال پہلے میرے میاں نے میرے نام کر دیا تھا. اب میں نے یہ پوچھنا تھا کہ اس میں نے کسی کی حق تلفی تو نہیں کی, کیا یہ ٹھیک ہے؟ یعنی کہ انہوں نے اپنی خوشی سے اپنے ہوش و حواس میں کیا تھا, تو اب ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. میم آپ کا سوال کیا ہے؟ سوال کیا پوچھے میم؟ آپ سوال کیا پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ یعنی کہ ان کے پہلے بچوں کا اس میں مطلب ان کے ہسبینڈ نے یہ جو کہ دوسری وائف تھی تو ان کو گفٹ ڈیڈ کے طور پر ان کو گھر ان کے نام. اچھا بیٹا آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ آپ کے ہسبینڈ نے, آپ نے دوسری شادی کی, آپ کے ہسبینڈ کی وفات ہوگی تو وہ اگر انہوں نے اپنی ہوش و حواس میں خوشی میں وہ گھر آپ کو دیا تو آپ اس کا مالک ہیں, آپ سارے اختیارات آپ کے پاس ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس کچھ پیسے زیادہ زائد ہیں یا آپ کی کمائی میں اگر مکان میں اگر کوئی بلڈنگ کرائے پہ اوپر فلور کرائے پہ دیں پھر ہی پاسبل ہے. اگر وہ پہلے بچے وہ تکلیف میں یا دکھ میں تو پھر اگر وہ آپ پہ فرض نہیں ہے, اگر آپ ان کا ساتھ دیتی ہیں مدد کرتی تو ایسا عمل ہے. یا اگر آپ لیکن یہ اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو دیں گے تو آپ کا ہی اختیار ہے, آپ اس کی بینیفیشری ہو سکتی ہے یا آپ کو پورا اختیار ہے جیسے بھی آپ استعمال کریں. ہم دردی کے تحت کچھ کرنا چاہیں تو اضافی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا, لیکن یہ پورا کا پورا آپ کے پاس ہے, آپ جیسے مرضی کے چاہیں اس کو استعمال کریں. سر آج کل کے لوگ جو ہیں وہ جھوٹے الزام بہت زیادہ لگانے پہ ایک قسم کا ان کا فوکس ہوتا ہے کہ بس ایک بندے کو ہم نے گرانا ہے جس طرح مرضی گرا دو. کیا وہ جن لوگوں کو یہ باتیں بتا رہے ہوتے ہیں کیا ان کو یہ پوری اس کی انکوائری کرنی چاہیے یا وہ لوگ جو کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے بس مان لینا چاہیے؟ جب بھی کوئی میرے پاس آتا ہے نا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں, میں مکہ مدینہ جا رہا ہوں, وہاں کی خاک بھی ہمارے لیے آنکھوں کا سرما ہے کہ نبیوں کے پاؤں وہاں پہ پڑے, ہر دور کے ولی کے وہاں پہ پاؤں پڑے, انہوں نے سانسیں نہیں ہیں وہاں پہ, اور پھر کائنات کی سب سے عظیم ہستی, نسل انسانی کے سب سے بڑے انسان, سردار الانبیاء, شافع کائنات, سرور کائنات, سرور دو جہاں, آقا کریم, وجہ تخلیق کائنات کا جسم عطر مبارک وہاں پہ پڑا ہوا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑی سعادت کو نہیں کہ اگر آپ جاتے, لیکن میں وہاں بھی اکثر کہتا ہوں لوگوں کو کہ چھوٹی سی غلطی ہے جو آپ چھوٹی سمجھتے ہیں کہ وہ ہے بہت بڑی. غیبت, آپ ٹیلی فون اٹھاتے ہیں وہاں پہ فلانی دا کی حال ہے, فلانے دا کی حال ہے, فلانا کیسے کر رہا ہے, فلانا کیسے کر رہا ہے. یہ جو غیبت ہے نا ہمارے وجود کا, ہماری زندگیوں کا, ہمارے معمولات کا ضروری حصہ بن گیا ہے. حالانکہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. تصور کریں غیبت کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا اس کی اذیت ہے کہ جیسے آپ کسی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا. لیکن آپ تصور کریں, آپ دائیں بائیں دیکھیں, میں اپنی زندگی میں ایک یا دو بندے ایسے دیکھیں جب ان کے ساتھ کوئی ٹاپک چھیڑے کو شیئر کریں وہ غیبت نہ کرتے ہوتے, نہیں کہیں نہ کہیں ہر بندہ غیبت کا شکار ہے اور یہ معمول بن چکا ہے. اکثر بڑے اگر اسے کہے نا کہ آپ غیبت کریں, پتہ کہتے ہیں اس میں یہ ہے بھی, اس میں ہے تب بھی غیبت, اگر اس میں نہیں پھر تو آپ بہتان لگا رہے ہیں اس پہ. ہر بندہ غیبت میں, دوسروں کی عیب جوئی میں, اور میں یہاں پہ میں حیران ہو جاتا ہوں. کچھ خواتین میرے پاس امیر خواتین آئیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے اپنی فلاں بہن یا اپنی چاچی یا اپنی ساس کے گھر میں جو نوکر رکھی وہ میری جاسوس ہے وہاں پہ. میں کہا کیا کہتی, وہاں پہ میں نے خبریں لینی ہوتی ہے نا. اور جا پھر کچھ عورتیں جب انہوں نے کیا کام کیا, جب کسی کے گھر جاتی تھی نوکر کو جا کے بڑی رقم دیتی ہیں اور اس کا نمبر لے لیتی ہے کہ مجھے اس گھر کی خبریں دینا. یعنی کہ ٹو میں رہتے ہیں, ہر وقت تلاش میں رہتے ہیں, جستجو میں رہتے ہیں. اور یہاں پہ مجھے بڑا پچھلے عرصے ایک واقعہ ایسا ہوا ہے, مجھے جو انسانی حقوق کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ایک بچی بڑی خوبصورت با کردار با سیرت لڑکی, معصوم بچی, میں اس کی قسم دینے کو تیار, اس کی منگنی ہوگی, اس کی نکاح ہو گیا, نکاح اچھی جگہ ہو گیا. تو جو بھابی تھی نا, بھابی وہ باقاعدہ ابھی رخصتی نہیں, باقاعدہ اس لڑکے کے گھر گئی, اس کو جا کے 100 ایسے عیب بتایا کہ اس کا پہلے ریلیشن تھا, اس کا بچہ ضائع ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اب لڑکا جو لڑکے والے تھے اچانک انہوں نے فون بند کیا, فون بند کرنے کے بعد جانچے دیکھے بغیر طلاق بھیج دی. جب طلاق بھیج دی, وہ جو معصوم بچی وہ خودکشی کرے, ماں خودکشی کرے, رونے پٹنے پہ پاگل ہو گئی. تو آخر عقدہ یہ نکلا کہ جو بھابی اس نے اپنا کوئی غصہ نکالا ہے, اس نے لڑکے والوں کو جا کے بتایا کہ جس لڑکی کا آپ رشتہ لے رہے ہیں وہ با کردار با سیرت نہیں, وہ ایک بد کردار لڑکی ہے, اور وہ ابھی 6 مہینے ہو گیا, پھر اس کا رشتہ انشاءاللہ بات چل رہی ہے. وہ جس اذیت سے گزری ہے, جس تکلیف سے گزری ہے, کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ قبر میں یہ روزے محشر جس نے یہ الزام لگایا جا کے اس نے کیا ہے, یہ آپ کی بچت ہوگی, آپ کی بقا ہوگی, کیا آپ کو سزا نہیں ملے گی؟ کتنے آرام سے آپ نے اپنا ذاتی اناد, غصہ, اپنی تکلیف اور اپنا نفرت اپنی نکالی اس طرح سے جا کے کہ اپنی نند کا رشتہ تم نے تڑوایا جا کے اگلے کو کہہ کے کہ یہ بد کردار ہے. تم اچھی طرح جانتی ہو بد کردار نہیں, میرے جیسا بندہ, وہ تو معصوم بچی ہے بیچاری, خدا نہ کرے مان لیا اگر اس کے اندر تھا بھی تو پھر بھی تمہیں نہیں کرنا چاہیے. لیکن وہ تو بات کر ہمارے معاشرے میں جو بچے نے پہلے بات کی ہے, ہمارے اندر اتنا نفرت آ گئی ہے, اتنا متشدد ہم ہو گئے ہیں, ہم جانور بن گئے کہ دوسروں کو دکھ دے کے, دوسروں کو تکلیف دے کے, دوسروں کو اذیت
اذیت پہنچا کے خوش ہوتے ہیں. اگر کسی کے پاس گاڑی آ گئی, کسی کا بچہ اچھے نمبر لے گیا, کسی کو نوکری مل گئی, کسی کو اچھا گھر مل گیا, تو ہم بد دعائیں دیتے ہیں کسی کو کیوں مل گیا, مجھے کیوں نہیں. یعنی کہ رب کی تقسیم کے ہم خلاف ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے میں اصلاح کی بہت بڑی گنجائش ہے. ہمارے معاشرے میں دوسروں کو دکھ دے کے, تکلیف دے کے ہم خوش ہوتے ہیں, اور دوسروں کو سکھ اور خوش دے کے ہم تکلیف میں چلے جاتے ہیں. لہٰذا ہمیں اپنی اصلاح کی, اپنی باطنی اصلاح کی بہت زیادہ ضرورت ہے, تاکہ ہم خود بھی اچھے ہو سکیں, ہمارا معاشرہ بھی پرامن ہو سکے. بٹ سر ہم لوگ کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی وے میں, اگر ایک بندہ آپ کو چیخ چیخ کے بھی بول رہا ہو کہ یار وہ سچ بول رہا ہے, لیکن پھر بھی آپ اس پہ یقین نہیں کر رہے ہوتے, ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ لوگوں کا اتنا اعتبار اٹھ چکا ہوا ہے لوگوں سے کہ وہ یقین کرنے کو تیار ہی نہیں کہ اگلے قرآن پہ چاہے حلف بھی اٹھا لیں. اچھا میرا ہمارے معاشرے میں ہر انسان نا غلیل لے کے, بندوق لے کے, تیر کمان لے کے بیٹھا ہو, مچان مان کے وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے کوئی غلطی کرے میں اس کو پکڑوں. یعنی کہ ہم نے دور بھی نہیں لگائی ہوئی, ہم نے خرد بھی نہیں لگائی کسی کی غلطی ہے یا نہیں, میں نے پکڑنی ہے. یہ نہیں کہ اگنور کرنا ہے, نظر انداز کرنا ہے, معاف کرنا ہے, کسی کو پیار کرنا ہے, کسی کو محبت کرنی خود کرنی ہے. ہمارے معاشرے کا المیہ دیکھیں, ہمارے معاشرے کا دکھ دیکھیں کہ ہم ہمہ وقت اس تلاش میں ہے, اس کھوج میں کہ ہم نے اپنے مد مقابل, اپنی پڑوسی, اپنے سامنے والے, اپنے دفتر میں ساتھ کام کرنے والے کا کوئی غلطی, کوئی قصور, کوئی بےوقوفی دیکھنی, پھر ہم نے ٹھا 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 ٹھا. اور ہمارے جو سوشل میڈیا ہے, جو ہمارا نیٹ سوشل پہ, جو میڈیا پہ ہمارے ہیں, وہاں پہ کسی بندے سے اگر غلطی سے کوئی لفظ نکل گیا تو ہم نے گلیلے لے کے, بندوقیں لے کے, تیر کمان لے کے, اس کی ایسے ایسے. اب ہم اپنے ذاتی اپنے سائیکولوجیکل ایرر کی وجہ سے کسی کی زندگی برباد کر رہے ہیں کسی کو. اور پھر ہمارا یہ جو کھوج ڈھونڈ تلاش ہے نا, یہ ہمیں بھی زہر آلود کرتی ہے, معاشرے کو بھی کرتی ہے. لہٰذا ایسے لوگوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اپنی بہتری کرنی چاہیے, تاکہ معاشرہ اصلاح کی طرف اور بہتری کی طرف جا سکے. اگر کسی شخص نے دوسرے کا حق مارا ہو تو کیا صرف اللہ سے معافی مانگنی ضروری ہوتی ہے یا وہ متاثرہ شخص بھی متاثر ہوتا ہے؟ روز محشر وہ جو میں نے بات کی نا, کہ بندہ ایسا ہوگا, پہلے بھی ہم نے بات کی ہے, اس کی بہت ساری نیکیاں ہوں گی, ہر چیز اس کی پوری ہوگی, لیکن جب لوگوں کے حق مارے ہوں گے تو اللہ اس شخص کی نیکیاں, اس جو مظلوم ہے, جو متاثرہ بندہ ہے, اس کو دینا شروع کر دے گا. آخر میں وہ خالی ہو جائے گا. آپ کسی کا حق مار لیں, جتنی مرضی نیکیاں کر لیں, جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرتا اس وقت آپ کا وہ نیکی قبول نہیں ہوتی. آپ کی نیکیاں, آپ کی عبادات, آپ کی حج, آپ کی عمرے, آپ کی ثقافتیں, آپ کی چٹیاں, آپ کے نوافل, آپ کا قرآن, آپ کی ساری عبادات اس وقت قبول ہوگی جب آپ دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں. دوسروں کو زمینیں مارتے ہیں, بیٹیوں کو اس کا حق نہیں دیتے, بہنوں کو اس کا حق نہیں دیتے, کمزور بندے کی زمین دبا لیتے ہیں, کمزور بندے کی زمین دبا کے اس کی زبردستی. میرے پاس پیچھے ایک لڑکا ہے, اس نے کہا مجھے اغوا کیا, اغوا کرنے کے بعد میرے سے سائن کرایا کہ 5 کروڑ تم نے لیا ہے, اور صاحب اب مجھے لکھوایا کہ میں 5 سال تمہاری نوکری کروں گا. کہتا ہے میں مجبور ہوں, میں ان کی نوکری کر رہا ہوں جب تک وہ 5 کروڑ پورے نہیں ہوتے. اگر اپنے طاقت کے ذریعے, اپنے ظلم کے ذریعے, جبر کے ذریعے کسی کو آپ قابو کر لیتے ہیں اور اس کو سزا دیتے ہیں, اور سزا دے کے اپنی مرضی کرتے ہیں, تو رب یہ سارا کچھ دیکھ رہا ہے, کل آپ کے ساتھ بہت بری ہوگی, آپ کو الٹے کر کے جہنم میں پھینکا جائے گا, جہاں سے پھر آپ کی سزا کا عمل شروع ہو جائے گا. بٹ سر ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کسی کی کوئی غلطی دماغ میں بٹھائی ہو اور اس کو وہ سالہ سال معاف ہی نہ کرتے ہوں, وہ ساتھ بھی ہو لیکن اس نے اس کو معاف نہ کیا ہو, تو کیا یہ ضروری ہوتا ہے کہ معاف کر دینا چاہیے؟ کوئی انسان انبیاء کرام کے علاوہ دنیا میں بیٹا ایسا نہیں ہے جس نے غلطی نہیں کی. انسان غلطی کا پتلا ہے, وہ جلد بازی کرتا ہے, بے صبری کرتا ہے, وہ غلطی اس سے ہو جاتی ہے. لیکن اگر کوئی معاف نہیں کرتا تو رب کہتا ہے جو انسانوں کو معاف نہیں کرے گا میں اسے معاف نہیں کروں گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں بھی غلطیاں بڑی ہوئی ہیں, آپ سے کوئی غلطی, کوئی حماقت, کوئی بیوقوفی, کوئی کمزور لمحہ آپ کی زندگی میں آ گیا ہے اور رب آپ کو معاف کر دے, تو اگر آپ کسی کو معاف نہیں کرتے, جو چیز آپ بانٹیں گے نا وہ چیز آپ کو ملے گی. اگر آپ دوسروں کو معاف کریں گے اللہ آپ کو معاف کرے گا, اگر آپ دوسروں کو معاف نہیں کرتے تو اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے, ہماری زندگی آسان ہو جائے, ہم روز محشر بھی بامراد ہوں, دنیا میں بھی کامیاب ہوں, ہماری زندگیوں میں برکت آ جائے, ہماری زندگیوں سے پریشانیاں ختم ہو جائیں, بیماریاں ختم ہو جائیں, اس کا ایک ہی طریقے دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں. جب دوسروں کو معاف کریں گے رب آپ کو معاف کرے گا, جب رب آپ کو معاف کرے گا آپ کی زندگی دنیا میں جنت بن جائے گی. لہٰذا معاف کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو معافی ملے. کیا صرف عبادات کی پابندی کافی ہے اگر انسان دوسروں کے حقوق ادا نہ کرے؟ اس پہ اگر دوسروں کے حقوق ادا نہیں کرتے, میں تو ہم بار بار پیچھے سے کہہ رہے ہیں, عبادت آپ ضرور کریں, اللہ کا حکم ہے اور اللہ کا حکم ہے, ہم نے عبادت کرنی ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عبادت کرنے کے بعد دنیا میں ایک اکیلے انسان کی طرح, انسان ایک معاشرتی جانور ہے, اگر وہ دوسروں کے ساتھ رہنا, بیٹھنا, اٹھک بیٹھک نہیں سیکھتا تو پھر کہاں. آقا کریم کی زندگی کے سارے عمل آپ دیکھ لیں, کوئی بھی واقعہ ایسا جب بڑے سے بڑا ظالم, بڑے سے بڑا متشدد, بڑا جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی تھی, آپ نے اس کو معاف کیا, اس کے لیے آسانی دی اور اس کو کہا جاؤ اپنی زندگی جی لو, وہ ہمارے لیے رول ماڈل تھا. اگر آپ دوسروں کو معاف کرنا نہیں سیکھتے, صرف
عبادات پہ دھیان دیتے ہیں اور معاشرتی اپنی ذمہ داریاں پورے نہیں کرتے, حقوق و فرائض کی جو بریک لائن اس کا خیال نہیں کرتے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی معاف نہیں کرے گا. ہماری عبادت تب قبول ہوگی جب ہم معاشرے میں اپنے انسانوں کے حقوق پوریں گے. جو انسانوں کے لیے بہتر ہے وہ رب کے نزدیک بہتر ہے, جو معاشرے میں برا ہے وہ رب کے ہاں بھی برا ہے, اور جو رب کے ہاں برا ہے وہ اس دنیا میں بھی ناکام ہے, اگلی دنیا میں بھی ناکام ہے. کاروبار میں دھوکہ, ملاوٹ, ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری, کس طرف اس میں کس طرح حقوق العباد کیا کرتے ہیں, خلاف ورزی کیسے کی جاتی ہے؟ بڑا ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ پتہ کرتے ہیں کہ میں بڑا چلاک ہوں, میں بڑا سمجھدار ہوں, میں نے وقت سے پہلے دیکھ لیا تھا فلاں چیز کی مانگ پڑنے والی, میں نے اس وقت نا ذخیرہ اندوزی کر لی, میں نے دیکھ لیا فلاں ٹائم پہ اس چیز نے مہنگی ہونا, میں نے ذخیرہ اندوزی کر لی. اسلام نے ذخیرہ اندوزی کو سختی سے منع کیا ہے. اگر ہم یہ چلاکی دیکھتے ہیں کہ فلاں ٹائم پہ پاکستان میں فلاں چیز کمی ہونے والی ہے, کچھ مجھے تاجر ایسے ملے, بھٹی صاحب میں نے کروڑوں روپے کما لیا, میں کیسے کما لیا, مجھے پتہ تھا یہ ٹیکس لگنے والا ہے, میں نے چیزیں ایک دم سمیٹ لی, میں نے ذخیرہ اندوزی کر لی. لہٰذا اگر آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں اور ذخیرہ اندوزی کرنے کے بعد آپ یہ انتظار کرتے ہیں کہ کل کو میں جب وقت آئے گا میں زیادہ لوٹ مار کروں گا, زیادہ لوگوں سے پیسے لے سکوں گا, تو یہ حرام کے کھاتے میں آئے گا. اگر آپ اپنی چلاکی سے, اپنی دماغی پھرتی سے, تیزی سے, اور اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ میں نے دنائی سے, عقل سے, بزنس کے ٹول استعمال کرتے ہوئے میں نے ذخیرہ اندوزی کر کے زیادہ پیسہ کما لیا, تو اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونا. یہ حرام ہے. حرام کھاتے میں آپ کے گھر میں بے برکتی آئے گی, آپ کے گھروں میں بیماریاں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی, اولاد نافرمان ہوگی, اور آپ سب کچھ لٹا کے دنیا سے جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ. اور اسی کے ساتھ مجھے اور عبداللہ بھٹی صاحب کو دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل حاضر ہوں گے سیم ٹائم پہ پروگرام درویش کی دنیا کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.